ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ ایک دن حسان بن عتبہ اس شاداب علاقے میں انٹر ہوا جس کے دلکش مناظر اسے اپنے پاسٹ کا ایک خواب محسوس ہوا کرتے تھے۔ یہ بہار کا موسم تھا اور اسے اپنے آگے پیچھے اور دائیں طرف حد نگاہ تک سرسبز باغات اور گندم کے لہلہاتے کھیت دکھائی دیتے تھے۔ لیفٹ سائڈ پر دریائے فرات کے کنارے سرکنڈوں اور جھاڑیوں کا ایک گھنا جنگل تھا۔ سورج مغرب کے غبار آلود افق سے جھانک رہا تھا اور شام کے سائے تیزی سے مشرق کی جانب بھاگ رہے تھے۔ پرندے درختوں پر جمع ہو رہے تھے۔ کسانوں اور چرواہوں کی بستیوں سے دھوئیں کی ہلکی ہلکی لکیریں آسمان کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ کبھی کبھی وہ کسی درخت یا جھاڑی کے پاس رک کر اپنے وطن کے پرندوں کے چہچہے سنتا اور اس کے تھکے اور مرجھائے ہوئے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی، لیکن پھر اچانک اس کا چہرہ مغموم ہو جاتا اور وہ آگے چل پڑتا۔ 25 سالہ یہ آدمی اپنے بوسیدہ لباس اور پریشان صورت کے باوجود ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے قد و قامت اور خد و خال کے باعث ہزاروں کے ہجوم میں نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے مضبوط ہاتھ میں ایک موٹی لکڑی تلوار سے زیادہ خطرناک دکھائی دیتی تھی۔ وہ کسی ڈوبی ہوئی کشتی کا ملاح، کسی شکست خوردہ فوج کا سالار یا ایک ایسا چرواہا معلوم ہوتا تھا جس کا گلہ بیڑیوں کی نظر ہو چکا ہو۔ چند کھیت اور باغات کراس کرنے کے بعد وہ ایک گاؤں سے باہر ایک قلعہ نما مکان کے قریب پہنچا تو سورج کی سرخ پیشانی افق کو چھو رہی تھی۔ باہر چند بچے کھیل رہے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد آگے بڑھ کر ڈیوری کے کھلے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ کچھ دیر پریشانی کی حالت میں کھڑا رہا۔ بالآخر اس نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور بلند آواز میں کہا، کوئی ہے؟ کتے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ بھونکنے لگے۔ ڈیوری میں کسی نوکر کا موجود نہ ہونا اس کے لیے ایک حیران کن بات تھی۔ وہ اندر داخل ہونے کا ارادہ کر رہا تھا کہ ایک عمر رسیدہ نوکر نے دروازے سے باہر جھانکتے ہوئے سوال کیا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا نام حسان ہے اور میں قباد سے ملنا چاہتا ہوں۔ نوکر نے اس کی طرف بے اتنائی سے دیکھا اور پھر حقارت سے ناک چڑھاتے ہوئے سوال کیا، تم کس سے ملنا چاہتے ہو؟ میں یہ بتا چکا ہوں کہ میں قباد سے ملنا چاہتا ہوں، کہ یہ ان کا گھر نہیں؟ نوکر نے برہم ہو کر کہا، گھر بہت دور سے دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کا مالک ہر حاجت مند سے بغلگیر ہونے کے لیے دروازے پر کھڑا ہو۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے ملے بغیر تمہاری حاجت پوری کر دی جائے؟ حسان نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، حاجت مندوں کو اس دروازے سے دور رکھنے کے لیے تمہارے کتے کافی ہیں، لیکن میں بہت دور سے آیا ہوں۔ آج میں نے 2 منازل طے کی ہیں، ابھی مجھے چند کوس آگے جانا ہے۔ اگر تمہارے آقا اس وقت کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے تو زربخت کو بلاؤ۔ زربخت گھر میں نہیں ہے۔ حسان نے کہا، دیکھو تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو، اپنے آقا کے پاس جاؤ اور انہیں یہ بتاؤ کہ میں ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں۔ حسان کی نگاہیں نوکر کو مرعوب کرنے کے لیے کافی تھیں اور وہ پہلی بار یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ ایک اجنبی کے لباس سے دھوکہ کھا چکا ہے۔ وہ کہنا چاہتا تھا لیکن حسان کے تیور دیکھ کر اسے بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اسی وقت دروازے کے اوٹ سے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی، کاؤس تم یہاں کیا کر رہے ہو اور کتے کیوں بھونک رہے ہیں؟ نوکر نے مڑ کر جواب دیا، ایک مسافر آقا سے ملنے پر ضد کر رہا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ابا جان شام کے بعد گھر سے نہیں نکلتے؟ جی میں اسے یہی سمجھا رہا تھا، لیکن تم بحث کرنے کی بجائے دروازہ بند کیوں نہیں کر دیتے؟ نوکر پیچھے ہٹا لیکن حسان نے اسے دروازہ بند کرنے کا موقع نہ دیا۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوا اور ایک نوجوان لڑکی سے بولا،
معاف کیجیے مجھے بہت جلدی ہے، اگر آپ کا نام مہبانو ہے تو میں آپ کے باپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک اجنبی کے منہ سے اپنا نام سن کر لڑکی کے حسین چہرے پر سرخ و سفید لہریں دوڑنے لگی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد جواب دیا، ایک مسافر کو یہ جتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس گھر کے مکینوں کے نام بھی جانتا ہے۔ تم بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر تک کھانا مل جائے گا۔ کاؤس اسے مسافر خانے میں لے جاؤ۔ وہ واپس مڑی اور سامنے کوئی 100 قدم کے فاصلے پر ایک عالیشان عمارت کی طرف چل پڑی۔ کاؤس نے غضبناک ہو کر حسان کی طرف دیکھا اور کہا، تم اگر پاگل نہیں تو بیوقوف ضرور ہو۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت دوسرے نوکر یہاں موجود نہیں ہے، ورنہ یہ جرات تمہیں بہت مہنگی پڑتی۔ لیکن حسان نے اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے تیزی سے آگے بڑھ کر کہا، ٹھہریے۔ لڑکی رک گئی اور مڑ کر دیکھنے لگی۔ 2 قد آور کتے جو چند قدم کے فاصلے پر بندھے ہوئے تھے زیادہ غضبناک ہو کر بھونکنے لگے۔ کاؤس نے بھاگ کر حسان کا بازو پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ دوشیزہ کی حیرت غصے میں تبدیل ہو رہی تھی۔ حسان نے کہا، معاف کیجیے میں مسافر ضرور ہوں لیکن کوئی فقیر نہیں ہوں۔ میں جہانداد کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں اور مجھے یہ توقع نہ تھی کہ اس گھر کے نوکر ایک مسافر کو فقیر سمجھتے ہیں، کوئی بیکاری سمجھتے ہیں۔ لڑکی کی ساری فیلنگز اس کی آنکھوں میں سمٹ کر آ گئیں اور اچانک اسے یہ محسوس ہونے لگا، اس آدمی کو صرف لباس کی تبدیلی بیکاریوں کی صف سے نکال کر قابل عزت لوگوں کی صف میں کھڑا کر سکتی ہے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، جہانداد کہاں ہے؟ وہ گھر کیوں نہیں آیا؟ تم اسے کہاں ملے تھے؟ تم خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ میں ماں بانو ہوں، میں اس کی بہن ہوں، میں صبح شام اس کی راہ دیکھا کرتی ہوں۔ اگر نوکر سے کوئی گستاخی ہوئی ہے تو میں معافی مانگتی ہوں۔ ماہ بانو کی آواز سسکیوں میں دب کر رہ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ حسان کی تلہی پر ندامت کا احساس غالب آ چکا تھا۔ اس نے مغموم لہجے میں کہا، جہانداد ہمیشہ اپنی بہن کے قہقہوں کا ذکر کیا کرتا تھا، لیکن یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں اس کے گھر میں کوئی خوشی کی خبر نہیں لا سکا۔ مہبانو کچھ دیر سکتے کے عالم میں حسان کی طرف دیکھتی رہی۔ بالآخر اس نے کہا، تم ہمیں یہ بتانے آئے ہو کہ وہ واپس نہیں آئے گا؟ حسان نے گردن جھکاتے ہوئے کرب انگیز لہجے میں جواب دیا، کاش میری کوئی تدبیر اسے واپس لا سکتی۔ مہبانو نے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا، اگر تم یہ کہہ سکو کہ وہ زندہ ہے اور رومیوں کے کسی قید خانے میں پڑا ہوا ہے تو میرے آنسو قہقہوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ کاش میں یہ کہہ سکتا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے رخصت ہو چکا ہے؟ میں آخری سانس تک اس کے ساتھ تھا۔ مہبانو نے کاؤس سے مخاطب ہو کر کہا، انہیں ابا جان کے پاس لے آؤ، اور پھر کسی توقف کے بغیر آنسو پوچھتی ہوئی رہائشی مکان کی طرف چل پڑی۔ کاؤس نے حسان کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ جہانداد صاحب کی خبر لائے ہیں۔ میرا مقصد آپ کی دل آزاری نہ تھا، مجھے معاف کر دیجیے۔ حسان کاؤس کے الفاظ سے زیادہ اس کی آنسوؤں سے متاثر ہو کر بولا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ آئیے، کاؤس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ حسان اس کے ساتھ چل دیا۔ حسان کاؤس کے ساتھ حویلی کا صحن عبور کرنے کے بعد پختہ سیلوں کی سیڑھیوں پر پاؤں رکھتا ہوا ایک کشادہ چبوترے پر پہنچا۔ چبوترا 6-7 فٹ اونچا تھا اور حویلی کو رہائشی مکان سے جدا کرتا تھا۔ اس سے آگے ایک اور ڈیوڑی تھی جہاں ایک مسلح پہرہ دار کھڑا تھا۔ ڈیوڑی سے آگے قدرے تنگ صحن کی دائیں بائیں اور سامنے پختہ رہائشی مکان کے برآمدے اور کمرے تھے۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور مکان کے نچلے حصے میں تاریکی چھا رہی تھی۔ کاؤس نے ایک کونے میں سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آقا اوپر ہیں۔ وہ سیڑھیوں کے راستے بالا خانے کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے۔ فرش پر قالین بچھے ہوئے تھے۔ آپ تشریف رکھیے، کاؤس یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ حسان قالین پر بیٹھ گیا۔ برابر کے کمرے میں کوئی عورت رو رہی تھی اور کوئی مرد درد بھری آواز میں اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ حسان اٹھا اور باہر کی سمت کھلنے والے دریچے کے سامنے کھڑا ہو کر جھاڑیوں اور درختوں کے اس گھنے جنگل کی طرف دیکھنے لگا۔
جو 2 میل دور دریائے فرات کے کنارے تک چلا جاتا تھا۔ اچانک اس کی نگاہیں ایک پرانے مکان پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ ماضی کی کتنی یادیں تھیں جو اس کے ذہن سے محو ہو چکی تھیں، اور شاہراہ حیات کے کتنے نشان تھے جو وقت کی ریت میں دب چکے تھے، لیکن اس جنگل اور اس شکستہ مکان کا ایک دھندلا سا نقشہ ابھی تک اس کے ذہن میں محفوظ تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اس نے پہلی بار جہانداد کو قریب سے دیکھا تھا، اور پھر ایک ایرانی رئیس اور عرب کاشتکار کی زندگی کے راستے آپس میں مل گئے تھے۔ تقریباً 11 برس قبل وہ ایک زخمی ہرن کے پیچھے اس جنگل میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ساتھی دریا کے کنارے رک گئے تھے، اور اس سے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ایرانی ذمہ دار عرب کاشتکاروں کو اپنے جنگلات میں شکار کھیلنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن اسے اس زخمی جانور کو گیدڑوں اور بھیڑیوں کے لیے چھوڑ دینا پسند نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنا شکار گھوڑے پر لاد کر جنگل سے باہر نکل رہا تھا۔ اسے زمیندار کے نوکروں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اپنے خیال کے مطابق اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی صفائی میں یہ کہہ سکتا تھا کہ میں صحرا کی حدود سے اپنے زخمی شکار کا پیچھا کر رہا ہوں۔ اس نے گھوڑا روک لیا، لیکن جب اسے دائیں بائیں اور سامنے آدمیوں کی چیخو پکار کے ساتھ گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دینے لگی تو اسے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو زمیندار کے نوکر اسے صفائی پیش کرنے کا موقع دینے سے پہلے اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اس نے گھوڑے کی باگ موڑ کر ایڑھ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ یہ اطمینان محسوس کر رہا تھا کہ وہ تلاش کرنے والوں سے کافی دور آ چکا ہے، لیکن گھنے جنگل میں اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ باہر نکلنے کے لیے کون سی سمت زیادہ محفوظ ہے۔ پھر اچانک سامنے ایک عالی شان مکان اسے دکھائی دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ کبات کی بستی کے قریب پہنچ چکا ہے، اور تھوڑی دیر میں بستی کے کئی آدمی اس کی تلاش میں نکل آئیں گے۔ اسے تلاش کرنے والے سواروں کی تعداد کا صحیح علم نہ تھا، تاہم اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ اگر وہ زیادہ نہ ہوں تو بھی وہ لگے ہوئے گھوڑے پر ان سے بچ کر نہیں جا سکے گا۔ سورج غروب ہونے کا تھا۔ اس نے سوچا اگر میں کچھ دیر تلاش کرنے والوں کی نگاہوں سے بچ سکوں تو وہ رات کی تاریکی میں مجھے تلاش نہیں کر سکیں گے۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ محل کے قریب شکستہ مکان کی طرف بڑھا، اور ہرن کو چار دیواری کے اندر پھینکنے کے بعد گھوڑے سے اتر پڑا۔ پھر اس نے گھوڑے کی لگام اتار کر ایک طرف پھینک دی اور اسے ہانک دیا۔ گھوڑا تھوڑی دور جا کر رک گیا۔ حسان نے جلدی سے ایک پتھر اٹھا کر پھینکا اور گھوڑا بدحواس ہو کر بھاگ نکلا۔ اس نے ابھی اطمینان کا سانس نہیں لیا تھا کہ آدمیوں کی چیخو پکار دوبارہ سنائی دینے لگی۔ وہ قریب ہی جھاڑیوں کے نیچے دبک کر بیٹھ گیا، لیکن اتنی دیر میں انسانی آوازوں کے ساتھ بھونکتے ہوئے کتوں کی آوازیں بھی شامل ہو چکی تھیں۔ کوئی بلند آواز میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، اگر گھوڑے سے گرنے کے بعد اس کی گردن نہیں ٹوٹ گئی تو کسی جھاڑی کے نیچے چھپا ہوا ہوگا، تم اچھی طرح تلاش کرو۔ حسان نے سوچا، انہوں نے میرا گھوڑا دیکھ لیا ہے اور شکاری کتوں نے میری بو پا لی ہے، اب انہیں یہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ وہ کتوں میں گھر جانے کے تصور سے خوفزدہ ہو کر باہر نکلا۔ پہلے اس نے ایک درخت پر پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن پھر کوئی خیال آیا اور شکستہ مکان کی دیوار پر چڑھ کر منہ کے بل لیٹ گیا۔ یہ دیوار کافی چوڑی تھی اور باہر کی طرف سے گھنی جھاڑیوں اور بیلوں کی شاخیں اس پر اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ وہ اپنا جسم چھپا سکتا تھا۔ انتہائی نڈر ہونے کے باوجود حسان کا دل دھڑک رہا تھا۔ بھونکتے ہوئے کتے مکان کے اندر داخل ہوئے اور نیچے پڑے ہوئے ہرن پر ٹوٹ پڑے۔ تھوڑی دیر میں چند آدمی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے کتوں کو مار کر پیچھے ہٹا دیا۔ پھر ایک کتا دیوار کی طرف بڑھا اور منہ اٹھا کر بھونکنے لگا۔ آن کی آن میں باقی کتے بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ وہ اچھل اچھل کر دیوار پر کودنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن حسان ان کی رسائی سے باہر تھا۔ ایک آدمی مکان کی دوسری دیوار پر کھڑا ہو کر چلایا، وہ یہی ہے، وہ یہی ہے۔ ایک سوار جس کے ہاتھ میں باز تھا گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھا اور اس نے کہا، کتوں کو روکو، اب وہ بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ یہ جہانداد تھا۔ جب نوکر کتوں کو رسیاں ڈال کر ایک طرف ہٹ گئے تو اس نے اوپر دیکھتے ہوئے کہا، اب تم نیچے آ سکتے ہو۔ ایک ہرن کے چور کو اس قدر خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔
حسان نے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر نیچے اترا اور اطمینان سے آگے بڑھ کر بولا، میں چور نہیں ہوں۔ اس ہرن کو میں نے یہاں سے چند میل دور زخمی کیا تھا۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں اسے اس جنگل میں پہنچنے سے روک نہ سکا۔ جہانداد مسکرایا، یہ جنگل ہمارا ہے اور اس میں پناہ لینے والے جانور بھی ہمارے ہیں۔ حسان نے کہا، آپ یہ لے سکتے ہیں، میں صرف یہ اطمینان چاہتا تھا کہ میرے تیر سے زخمی ہونے کے بعد یہ کسی درندے کے کام نہ آئے، لیکن تم بھاگے کیوں تھے؟ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہرن شکار کرنے کے بعد میں خود شکار ہو جاؤں۔ مجھے امید تھی کہ میں بچ کر نکل جاؤں گا، لیکن اب مجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ جہانداد نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، اگر تمہیں اپنی جان کا خطرہ ہو تو میری جان اتنی قیمتی نہیں کہ میں اپنے سارے خاندان کی زندگی خطرے میں ڈال دوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کباد کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے مزارے ہیں، اور میرا ترکش خالی نہیں تھا۔ تمہارا مطلب ہے اگر تم مزارے نہ ہوتے تو اتنے آدمیوں کے سامنے ڈٹ جاتے؟ ہاں، اور میرا کوئی تیر رائیگاں نہ جاتا، ایک نوکر نے کہا۔ بیوقوف، ہوش سے بات کرو، جہانداد نے برہم ہو کر کہا۔ تم خاموش رہو۔ پھر وہ حسان سے مخاطب ہوا، رات ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا۔ میں نے گھوڑا چھوڑ دیا تھا، میرا خیال تھا کہ میں چھپ جاؤں گا اور رات ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اگر تمہارا گھوڑا پہنچ گیا تو وہاں خیال کریں گے کہ تمہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اب تم ہمارا گھوڑا لے جاؤ اور جلدی گھر پہنچنے کی کوشش کرو۔ صبح واپس بھیج دینا اور اپنا شکار بھی لے جاؤ۔ یہاں ہرن بہت ہیں، تمہیں شکار کا شوق ہے تو میرے پاس آ جایا کرو، میں 20 دن اور یہاں ہوں، اس کے بعد واپس چلا جاؤں گا۔ حسان نے پوچھا، آپ یہاں نہیں رہتے؟ نہیں، ہمارا لشکر مدائن میں ہے۔ حسان نے کہا، میں آپ کے پاس آیا کروں گا، مجھے شکار کا بہت شوق ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جس جنگل میں اتنے آدمی پہرا دیتے ہوں وہاں ہرن جیسے جانور زیادہ دیر نہیں ٹھہرتے۔ جہانداد نے ہنس کر جواب دیا، یہ آدمی جنگل کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ میرے ساتھ شکار پر آئے تھے۔ وہ مکان کے احاطے سے باہر نکلے۔ جہانداد کے اشارے سے ایک نوکر نے اپنا گھوڑا حسان کو پیش کر دیا۔ اگلے دن حسان جہانداد کا گھوڑا واپس کرنے آیا تو وہ اسے اپنے باپ کے پاس لے گیا۔ یہ ایک ایرانی امیرزادے اور ایک عرب کسان کے بیٹے کے دوستانہ تعلقات کی ابتدا تھی، اور اس کے بعد حسان قریباً ہر روز جہانداد کے پاس آیا کرتا تھا۔ اسے کباد کے عالی شان مکان کے اندر گھومنے پھرنے کی عام اجازت تھی، جسے اس کی حیثیت کے لوگ صرف باہر سے دیکھ سکتے تھے۔ حسان کی عمر اس وقت 14 برس تھی اور جہانداد اس سے کوئی 3 سال بڑا تھا۔ جہانداد کا چھوٹا بھائی زربخت اس سے 8 سال چھوٹا تھا، اور کمسن ماں بانو، جسے گاؤں کی لڑکیاں پری کہا کرتی تھیں، زربخت سے 2.5 سال چھوٹی تھی۔ یہ ایران کی تاریخ کا وہ دور تھا جبکہ خسرو پرویز کی فتوحات کے سیلاب کی لہریں قسطنطنیہ کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں، اور کیسر روم اپنے محل کے دریچوں سے باسفورس کے مشرقی ساحل پر ایرانی فوج کے خیمے دیکھ سکتا تھا۔ حسان اس بات پر فخر کیا کرتا تھا کہ کباد کا بیٹا اور ایران کے لشکر کا ایک بہادر سالار میرا دوست ہے، اور میں بھی بہت جلد اس کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا۔ بستی کے لڑکے اس پر رشک کیا کرتے تھے اور بڑی عمر کے لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر اچانک روم اور ایران کے معرکے کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ ہرکل نے برسوں کی شکست کا حساب چکانے کے لیے جوابی حملے شروع کر دیے۔ پرویز نے اس غیر متوقع پیش قدمی کو روکنے کے لیے اچانک نئی افواج کی ضرورت محسوس۔ ایرانی جاگیرداروں نے اپنے کسانوں اور چرواہوں پر فوج کی ملازمت کے دروازے کھول دیے۔ حسان نے فوج میں بھرتی ہونے کے بعد ایک سرحدی ٹریننگ سینٹر میں فوجی تربیت حاصل کی، اور پھر اسے سواروں کے چند دستوں کے ساتھ شمالی ایران کی ایک چوکی میں بھیج دیا، جہاں اس کی زندگی کا ایک حسین خواب پورا ہوا۔ اس چوکی کا محافظ اعلیٰ جہانداد تھا۔
پھر وہ سپاہانہ زندگی کی آزمائشوں، جنگ کی کلفتوں اور امیری کے لامو صاحب میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے، اور اب تقریباً 9 برس بعد وہ جہانداد کے گھر میں اس کی موت کی خبر سنانے آیا تھا، اور اس ناخوشگوار فرد سے سبکدوش ہوتے ہی اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ شام ہو چکی تھی اور اس کو اس بستی سے 4 کوس آگے جانا تھا۔ ایک نوکر چراغ اٹھائے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، آپ تشریف رکھیے، آقا ابھی آتے ہیں۔ حسان کلیم پر بیٹھ گیا اور نوکر چراغ رکھ کر واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کباد اور مہبانو کمرے میں داخل ہوئے۔ کباد کے ایک ہاتھ میں لاٹھی تھی اور دوسرا ہاتھ مہبانو کے کندھے پر تھا۔ اس کے سارے بال سفید ہو چکے تھے اور وہ اس قدر نحیف تھا کہ اگر مہبانو اس کے ساتھ نہ ہوتی یا حسان اس مکان سے باہر دیکھتا تو اسے کبھی خیال نہ آتا کہ وہ جہانداد کا باپ ہے۔ حسان تعظیم کے لیے اٹھا لیکن کباد کے ہاتھ کا اشارہ پا کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ کباد نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، ایک باپ کے لیے جہانداد جیسے فرزند کی موت کا یقین کر لینا آسان نہیں۔ جنگ ختم ہوئے مدت ہو چکی ہے۔ ایک باپ کے لیے جہانداد جیسے فرزند کی موت کا یقین کر لینا آسان نہیں۔ جنگ ختم ہوئے مدت ہو چکی ہے اور اس عرصے میں اسے جاننے والے جن افسروں اور سپاہیوں سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں سے کسی نے اس کی موت کی گواہی نہیں دی۔ ان میں سے اکثر یہی کہتے رہے ہیں کہ وہ ارمیہ میں ہمارے لشکر کی شکست کے بعد لاپتہ ہو گیا تھا۔ بعض یہ بھی کہتے تھے کہ وہ زخمی تھا اور ایک سوار اسے اپنے گھوڑے پر ڈال کر بھاگ گیا تھا۔ اب اگر تم اس کی موت کی خبر لے کر آئے ہو تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اتنا عرصہ تم کہاں تھے؟ حسان نے جواب دیا، میں رومیوں کی قید میں تھا اور جہانداد اپنی موت تک میرے ساتھ تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں کوئی ایسی خبر نہیں لے کر آیا۔ وہ ارمیہ کی جنگ میں زخمی ہوا تھا اور میں ہی اسے اپنے گھوڑے پر ڈال کر میدان سے نکال لایا تھا۔ ہم نے ساری رات سفر کرنے کے بعد ایک چرواہے کے ہاں پناہ لی تھی۔ 10 دن بعد جہانداد سفر کے قابل ہو چکا تھا اور ہم وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کر رہے تھے، لیکن اچانک رومیوں کے ایک دستے نے چرواہے کے گھر پر چھاپا مارا اور ہمیں گرفتار کر لیا۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ بستی کے ایک چرواہے نے ہمیں رومیوں کے پاس فروخت کر دیا تھا۔ ہمارا نیک دل میزبان رومی سپاہیوں کو اپنے گھر کی طرف آتے دیکھ کر بھاگ گیا تھا اور ہمیں اس کا انجام معلوم نہ ہو سکا۔ وہ ہمیں تربزون لے گئے اور وہاں ہمیں جہاز کھولنے والے غلاموں میں شامل کر دیا۔ جہاز کا کپتان ہمیں انسانوں کی بجائے کارآمد جانور سمجھتا تھا۔ ہماری دنیا جہاز کے نچلے حصے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ہم صرف اتنا جان سکتے تھے کہ جہاز ننگر انداز ہو چکا ہے یا متحرک ہے۔ تقریباً 1 سال ہم بدترین سزائیں بھگتتے رہے۔ جہانداد کی صحت بتدریج خراب ہوتی گئی۔ پھر ایک دن اس نے میری گود میں سر رکھ کر دم توڑ دیا۔ مرنے والوں کی لاشیں سمندر میں پھینک دی جاتی تھیں، لیکن مجھے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ ہمارا جہاز کس سمندر میں ہے۔ اس کے بعد زندگی کے ساتھ میری تمام دلچسپیاں ختم ہو چکی تھیں اور مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ہمارا جہاز پچھلے مہینے کہاں تھا اور اب کس ملک کے ساحل کا طواف کر رہا ہے۔ جہاز کے غلام صرف موت کا انتظار کرتے تھے۔ میرے پرانے ساتھیوں میں سے اکثر مر چکے تھے اور ان کی جگہ نئے غلام لے چکے تھے۔ غلامی کے شروع کے دنوں میں ہم آزاد ہونے کی تدبیریں سوچا کرتے تھے، لیکن اب جہانداد کے مرنے کے بعد میں بھی ہر دن اپنی موت کا انتظار کرتا تھا۔